عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے یہ اور ان کے ہینڈلر اگر سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، میں آج اپنی قوم کی طرف سے یہ چوروں کو اور ہینڈلرز کو خبردار کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہوگا، اگر آپ اس ملک کے آئین کی خلاف ورزی کریں گے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے، تو اس کے بعد میری قوم میرے ساتھ نکلے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی سڑکوں پہ نکل کے ہم پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کروائیں گے، رول آف لا قائم کروائیں گے، اور اس کے لیے آپ سب تیار ہو جائیں، ساری میرے نوجوانوں آپ سب تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ آزادی کی جنگ ہے، یہ ہے حقیقی آزادی کی جنگ کہ جس ملک کے اندر اگر آئین کی کسی کو پرواہ نہیں، یعنی قانونی کوئی پرواہ نہیں طاقتور کو، تو وہ ملک تو جنگل کا قانون بن گیا، وہاں تو بنانا ریپبلک بن گئی وہ ملک، اس ملک میں تو طاقتور فیصلہ کرے گا کون سا قانون اس نے ماننا یا نہیں ماننا۔ تو اس لیے آج ہماری ریلی اپنے سارے کمزور طبقے کے لیے، مزدوروں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے آج ہم نکلے ہوئے ہیں، اور میں آج سب کو پھر سے آخر میں کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں، یہ اگلے ہفتے کے اندر پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ساری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے یا جنگل کا قانون ہے، اور میری قوم انشاءاللہ جو 27 سال پہلے ہم نے انصاف کی تحریک شروع کی، ہم کو ناصر باغ پہنچنا ہے، چلیے ہوں گے مسلط کیے ہوئے تھے، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ الیکشن تب کروانا چاہتے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ یہ جیت سکتے ہیں، جب یہ سمجھیں گے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے۔ ان کا صرف ایک مقصد الیکشن نہ کروانے کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جیل میں ڈالو یا قتل کرو، عمران خان کو ہٹاؤ، تحریک انصاف کو کمزور کرو، جس طرح پرویز لائی کے گھر میں دروازے توڑ کے ڈاکوں کی طرح انہوں نے اس کے گھر میں حملہ کیا، میرے گھر میں کیا، لوگوں کو پکڑا، علی مین جیسا ایک ہمارا جو ٹائیگر ہے، اس کو کبھی ایک جیل سے کبھی دوسرے جیل سے، اس کو افتخار گمن جو میرا سیکیورٹی آفیسر، اس کو پکڑ کے لے گئے، ہمارے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کہ تحریک انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، صرف ایک مقصد ہے ان کا، اور ہم آج پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ غور سے سن لیں۔ کورٹ نے واضح طور پہ اس نے کہا ہے کہ پنجاب کا الیکشن ہوگا 14 مئی کو، اس نے ہمیں کہا کہ ان سے مذاکرات کرو، اگر یہ اکٹھے الیکشن کے لیے متفق ہو جاتے ہیں تو پھر صرف اسی وجہ سے پنجاب کا الیکشن نہیں ہوگا، مل کے جوائنٹ الیکشن ہوں گے۔ کل ہم نے ان سے مذاکرات میں ایک بات کہنی ہے کہ اگر 14 مئی سے پہلے آپ اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں جوائنٹ الیکشن کے لیے۔ 14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں جوائنٹ الیکشن کے لیے، صرف اس لیے کہ چیف جسٹس ہمیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ بہانے مار رہے ہیں کہ بجٹ دے کے تو اس کے بعد الیکشن ہوگا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اس بددیانت دار منصوبے کے اندر آ جائیں گے، پھنس جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ جی سپٹمبر میں الیکشن ہوگا، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ 14 مئی سے پہلے آپ نے اسمبلیاں نہ ڈیزالو کی، ہم سپریم کورٹ کے پاس کہیں گے کہ جی ہمیں پنجاب کا الیکشن چاہیے اور پختونخوا کا الیکشن چاہیے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ اور اگر اس کے اوپر یہ نامتفق ہوئے، اگر یہ انہوں نے سپریم کورٹ کو
सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ना माना, अगर इन्होंने कंटेम्प्ट कोर्ट की को डिफाई किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गए, आइन तोड़ा, तो मैं आज यहां सबके सामने कहना चाहता हूं कि उसके बाद तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेगी, हम सारी अवाम को निकालेंगे। हम किसी सूरत अगर ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए, इलेक्शन के अंदर शिकस्त की वजह से, उसके खौफ की वजह से अगर ये इलेक्शन से भागेंगे, आइन तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे, तहरीक इंसाफ अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ भी खड़ी होगी, चीफ जस्टिस के साथ भी खड़ी होगी, पाकिस्तान के आइन के साथ भी खड़ी होगी, और जो भी हो ये मुल्क की सड़कों के ऊपर हम निकलेंगे। जो आज तक हम सिर्फ अपने माशी हालात की वजह से हमने बड़ा पुरअमन एहतजाज किए, जलसे किए, घर चले गए, जिस तरह आज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये आइन तोड़ देंगे उसके बाद रह क्या गया पाकिस्तान में? उसके बाद तो जंगल का कानून है, उसके बाद ना तो किसी मजदूर का कोई हकूक रह गए हैं, ना इस मुल्क के अंदर कोई माशी हालात बेहतर होंगे, ना इसमें कोई सरमायाकारी होगी। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हुकूमत मानती नहीं है, किस सरमायाकार ने आना पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए? ये तो माशी हालात और बिगड़ जाएंगे, मुल्क तो तबाही की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसान का वैसे बुरा हाल है, महंगाई से आम लोग पिस चुके हैं। तो ये तो अगर सिर्फ इलेक्शन हारने के डर से ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे